إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى في موضع آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سما سکتی ہے کیوں کر روح دنیا کی نوازوں میں بسا حرمت کے نقشے روح محمد کی محبت کے حق کی شرط اول ہے اسی میں روح در خامی کے سب کچھ نامکمل ہے محمد ہے متائے عالمی ایجاد سے پیارا ادھر مادر برادر جان مال اولاد سے پیارا برادران اسلام دینی دلی بھائیوں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ شریف کی بڑائی بزرگی کرنے لائق خداوار ہے جس نے کہ ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں انہی کے ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا میں نے آپ کے سامنے دو قرآن کی مختلف جگہوں کی آیتیں پڑھی ہیں اور ایک بخاری کی روایت میں نے پڑھی ہے میں آپ کے سامنے اسی آیت اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا اور نبی نے ہم تک وہ دین اسلام پہنچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا وہ احسان کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے انہی کے درمیان ایک رسول کو بھیجا رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بتایا وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ کہ وہ رسول اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھ کر کے سناتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں اس کا مفہوم بتاتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور یہ ان کی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنوارتے وَإِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہا حالانکہ یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار انعامات سے نوازا لیکن ہمیں کسی احسان پر احسان نہیں دکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کے طور پر ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس
کہ ہم نے تمہیں 2 ہاتھ اور پیر دیے تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی دیکھنے کے لیے تو تم پر احسان کیا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر زمین پیدا کی اور اس پر بسایا تو تم پر احسان کیا، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی تو تم پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو وجود میں لایا، تم ماں باپ کے نطفے کی شکل میں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا فرمایا، اس پر بھی اللہ تعالی نے احسان نہیں ذکر کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان کے کیوں ذکر کیا؟ یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، تو معلوم ہوا کہ تمام احسانات سے بڑا احسان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے اندر مضبوط فرمایا۔ نبی کی بعثت کو بطور احسان ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان کے طور پر کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دین سلام کیا، جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ذکر دوسری آیت میں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے شروع میں پڑھا اس میں ذکر ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر تمہاری نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے دین کو بطور دین کی حیثیت سے میں نے قبول کیا۔ اب ظاہر کی بات ہے جب دین اسلام کی یہ اہمیت ہے تو جس کے ذریعے یہ دین ملا وہ شخصیت بھی سب سے محبوب ہونی چاہیے اور سب کو ان سے محبت ہونی چاہیے، لہذا ہر چیز سے زیادہ، ہر نعمت سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ محبت رسول یہ ایمان کا معیار اور اس کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں، بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں ذکر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے والدین سے، والد کا ذکر ہے، والد کے تابع اس کے عورت کا ذکر ہے، ماں باپ کو میں ولد ہی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے ذکر کیا۔ ولد یہ لڑکے کو کہتے ہیں لیکن اس میں اولاد ساری ذکر ہے، مذکر اور مؤنث سب کو، تو کہا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے اولاد سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کامل ایمان والا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو میزان کے ایک پلڑے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور دنیا کی محبت اور اس کی تمام نعمتوں کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہے تب تو وہ کامل ہے، مکمل ایمان والا ہے، اور اگر دنیا یا دنیا کی کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب ہے تو گویا وہ نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ شاید نے اس کی ترجمانی کی ہے، حب محبوب خدا اے دل سے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ محبت کا بدلہ محبت سے دیا جا سکتا ہے، اس کا بدلہ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت ہی کے ذریعے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کس قدر محبت تھی
اگر کسی کی محبت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کو عین مصیبت کے وقت، عین خوشی کے وقت آزمانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے عین خوشی اور غمی میں شرکت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان میں کمی نہیں۔ اب آپ تاریخ کے روشنی میں جائزہ لیں، صحابہ کرام علیہم الرحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے جرم میں سولی پر لٹکا دیے گئے۔ سولی پر لٹکانے کی حالت میں کفار و مشرکین نے انہیں قتل کیا اور اسی سولی کی حالت میں انہیں ان کے جگر پر تیر کا برچھا چلایا، اور تیر کا برچھا جب ان کے دل میں لگا تو پوچھا کفار و مشرکین نے، کیا اب تم تو پسند کرتے ہو گے کہ تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے؟ حضرت خبیب نے جو جواب دیا وہ سن کر کے آپ کے عقل حیران ہو جائیں گے۔ حضرت خبیب نے کہا، اے بندے خدا، اے ظالم، تم یہ کہتا ہے مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے آزاد کر دیا جائے اور ان کو لا کر کے میری جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے؟ مجھے یہ گوارا نہیں۔ شاعر کہتا ہے، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ انسان یہ محبت رسول اگر اپناتا ہے، رسول کے اتباع کرتا ہے۔ جب احد کا واقعہ ہے، اس میں شوال 50 ہجری کا ہے، اس میں کفار و مشرکین کی تعداد 3000 تھی اور کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں صرف 60 تھی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ فتح شدہ جنگ شکست میں بدل گئی۔ چنانچہ شکست میں بدل گئی اور وہ نوجوان جو اس جنگ کے اندر تھے اپنے جان چھڑا کر کے بھاگنے لگے اور اپنے گھروں کو جانے لگے۔ جب وہ گھر پہ پہنچے تو ان کی ماں نے، ان کی بہنوں نے اور ان کی بیویوں نے ان کا استقبال نہیں کیا، بلکہ انہیں ان کا استقبال نہیں کیا اور ان سے رخ پھیر لیا۔ حبیب جالندھری نے کہا ہے، دیے مانے دھکے بیویوں تو رخ پھیرا، جدھر نظریں اٹھی شرموں میں دامت میں ہی آ گھیرا۔ کہا ماؤں نے، جاؤ اب تم نہ بیٹے نہ ہم آئے، حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان جنگ سے بھاگ آئیں۔ اسی کے آموری کے لیے کیا ہم نے تم کو پالا تھا، وہیں تم دے رہے ہوتے جہاں پر کملی والا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے زیادہ، ایک بہن اپنی بھائی سے زیادہ اور ایک بیوی اپنے شوہر سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ایک ماں کو یہ گوارا نہیں کہ اس کا لاڈلا بیٹا جوان وہ پسند کرتی ہے کہ میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے، اور ایک بہن وہ چاہتی ہے کہ اس کا بھائی جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کو سے زیادہ وہ چاہتی ہے کہ وہ جنگ کے اندر کام آ جائے۔ یہ واقعہ آپ کو عبرت دیتا ہے کہ ان عورتوں کو کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، من یطع اللہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے کن پر انعام فرمایا؟ وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے؟ اسی آیت کو ذکر کیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس کے بعد تعریف کی ان ساتھیوں کی، وحسن اولئک رفیقا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، والشہداء اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، والصالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ چار لوگوں کا ذکر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نے ان ساتھیوں کی تعریف بھی فرمائی، وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت بہترین ساتھی۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، جب میں گھر میں ہوتا ہوں، اپنے بال بچوں میں ہوتا ہوں، اور میں اپنے بال بچوں میں مشغول ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، مجھے قرار نہیں رہتا، مجھے سکون نہیں ملتا جب تک کہ میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا۔ چنانچہ میں بچوں کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں، اور مجھے دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے، مجھے یہ سکون مل جاتا ہے، لیکن میں انی ذکرت موتی و موتک فعرفت انک اذا دخلت الجنہ رجعت مع النبیین وان دخلتها فانزل اللہ تعالی هذه الآیات۔ اس آیت کریمہ سے حدیث کے ٹکڑے میں فرمایا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ وانی ذکرت موتی و موتک، لیکن جب میں آپ کی موت کو اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، فعرفت انک اذا دخلت الجنہ، تو میں جان لیتا ہوں، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آپ جنت میں نبیوں کے ساتھ بلند مقامات پر ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا، اور اگر میں جنت میں داخل بھی ہوا، تو میں آپ کو دیکھ نہ سکوں گا، اس پر مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کی اطاعت اور اس کی محبت کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں ان رجلا سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت ما من أحببت۔ اس روایت کی ذکر کیا، راوی حدیث بخاری کی روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ فقال متى الساعة یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کا وقت کب ہوگا، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ قال ما أعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیوں پوچھتا ہے؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، میرے پاس محبت رسول کا سرمایہ ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ جواب دیا ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، کہا میں نے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے، زیادہ صدقے خیرات کر کے اور زیادہ کچھ میں نے نہیں کیا، ولكني أحب الله ورسوله، لیکن اتنی ضرور بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ قال انت ما من احببت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ اللہ کا ساتھی، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہوگا۔ دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں
کہ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ وہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے لیکن اسے دیکھا نہیں، دیکھا نہیں اور محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ آپ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اسلامی ممالک، خانہ کعبہ لے جانے کا ہر ایک کو خواہش ہوتی ہے، صلی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اور وہاں کے مسلمانوں سے ملے، دیکھا نہیں آپ نے، لیکن آپ کی تسلی ہے، آپ کو یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انہیں دکھا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کی راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ محب النبی و ابا بکر و عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کے ساتھ نصیب صحبت نصیب کرے گا۔ عربی شاعر نے اس کی ترجمانی کی وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا۔ وَحِبُّ الصَّالِحِينَ، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، گھر سے میں جیسا نہیں ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کو بنائے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دم بھرنے والے، لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف چلنا۔ آپ داعی تو ضرور ہے، محبت کرنے والے ضرور بنتے ہیں، لیکن آپ کا عمل اس کے برخلاف ہے۔ عربی شاعر نے اس کی بھی ترجمانی کی تاکہ رسول وانت تطیعہ بہو ھذا محال فی القیام بدیع، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو، کافر رسول کی تم نافرمانی کرتے ہو، اور وانت تجھے ضرور اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو، ھذا محال فی القیام بدیع، یہ تو اچھی بات ہے، محبت کرتے ہو لیکن اس کے لیے کوئی عمل نہیں ہے آپ کا، اس کے لیے عمل یہی محبت رسول اور اس کے حق اور ناحق پر برتری کی دلیل یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی صحبت نصیب ہوگی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہیں ہوگی۔ شاعر نے اس کی بھی ترجمانی کی لو کان حبک صادقا لطاعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کو فرمانبرداری کرتے۔ اگر تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی، لو کان حبک صادقا لطاعته، اگر تمہاری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوتی، ان المحب لمن يحب مطیع، دوست کا کام مانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ رسول کی محبت کا دعویٰ ہوتا ہے تو اس کے عمل کی توفیق ہونی چاہیے، عمل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، کہا لوگوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تو دیتا ہی ہے لیکن یہ بابا بھی دیتا ہے، یہ بزرگ اور پیر بھی دیتے ہیں۔ اسی آیت میں عکاسی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہیں۔ انداد یہاں یہ کی جمع شرکا بناتے، شریک بناتے، اور کہا یحبونہ کحب اللہ، اور ان شرکا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے۔ آگے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے میں سخت ہے۔ یہ مشرکین اپنے بتوں کی عبادت کرنے میں کرتے ضرور ہے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو ان کی محبت سے، ان کی عبادت سے دور بھاگ جاتے ہیں۔
کہ یہ ہماری مدد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث نبویہ کے اندر بہت سارے بیان فرمایا ہے اور کہا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام لوگوں سے زیادہ، میں نے روایت پوچھی کہ تم میں سے کوئی تمہارا باپ، تمہارے ماں باپ، تمہارے اولاد اور تمہارے سب چیزوں سے زیادہ محبت نہ ہو جائے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت ہے 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تتخذوا آباءکم وابناءکم، تم اپنے باپ کو اور بیٹے کو اولیاء، دوست نہ بناؤ۔ تم اپنے باپوں اور بھائیوں، بیٹوں کو دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ بھائی اور بیٹے کفر کو اسلام سے زیادہ کفر کی طرف مائل ہو، دین کی طرف مائل نہ ہو، تو کہا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور اس کے باوجود بھی اگر وہ کفر کو پسند کرتا ہے، اسلام کو نہیں محبوب جانتا، اسلامی عمل نہیں کرتا، اس کے باوجود کہا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو بھی ان سے محبت کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو کہا یہی ظالم لوگ۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت، یہ بہت لمبی آیت ہے، اس آیت میں خطاب کیا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ كَسَبْتُمُوهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہاری ایک کنبے قبیلے، تمہاری ایک کمائے ہوئی مال اور تمہاری ایک تجارت جس سے تم مار پڑ جانے کا ڈر محسوس کرتے ہو، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو آپ عذاب آنے کا انتظار کریں۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے ساری چیزوں کو گنانے کے بعد تمہارا ایمانی دعویٰ اسی وقت درست ہو سکتا ہے اگر ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے آپ پہلے تمہیں وجہاد فی سبیل، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو کہا فتربصوا، تم لوگ انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی گویا کہ اس کی سنت سے محبت کی، اور جس نے اس کی سنت سے محبت کی وہ گویا کہ جنت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی دین کا شہدائی بنائے اور کفر سے دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔